السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی القبر الا كالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته هذه كان احب الیہ من الدنیا وما فیها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ معزز سامعین، میں اور آپ اس وقت آپ کی مرکزی جامع مسجد فیض محمد اس میں اپنے عزیز محتشم محمد عبداللہ، ان کے والد ماجد جناب محترم حفیظ الرحمن رحم اللہ علیہ، ان کی ختم جہلم کے سلسلہ میں مجتمع ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب کی تلاوت اور نعت کو بھی سماعت کیا ہے۔ مجھے بھی ہمارے عزیز درویش صفت قاری محمد اویس زیدہ مجدہ نے کہا تو میں بھی حاضر ہو گیا۔ بنیادی طور پر جس محفل میں میں اور آپ ہیں، اس کا عنوان تو چہلم ہے، لیکن جو اس کا گول ہے، جو اس سے ہم نے اچیو کرنا ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ ہے ایصال ثواب۔ نشست کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ ختم کل کی بات ہو، تیجا ہو، ساتہ ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو، یہ سارے نام ہے، اور اصل مقصود دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دعا اور دوسرا ایصال ثواب۔ میں کوشش کروں گا کہ جو بات ہم نے کی ہے اسی پر 15-20 منٹ ہماری بات ہو جائے، ہم کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ ایصال عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ٹرانسفر کرنا، سینڈ کرنا۔ جس طرح آج موبائل سے میسج ہم عام روٹین میں کہتے ہیں یار اپنا نمبر مینوں سینڈ کر دینا، تو وہ سینڈ کر دینے کے معنی میں ایصال۔ تو ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ تو ایصال ثواب دونوں کا پتہ یہ چلا کہ اس کا مطلب ہے ثواب، یعنی جو ہم نیکی کرتے ہیں اس نیکی پر اللہ تعالیٰ جو ہمیں اجر عطا فرماتا ہے اسے کہتے ہیں ثواب۔ نماز ظہر آپ نے پڑھی، ظہر کے بعد سے لے کے اب تک آپ گناہوں سے محفوظ ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، علماء کی زیارت کر رہے ہیں، اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس تمام پر آپ کا کامل یقین ہے کہ اللہ آپ کو اجر عطا فرما رہا ہے، کامل یقین ہے۔ اور جس کے نام پہ آج مجتمع ہیں، ظاہر ہے آپ بہت کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام معمولات سارا کچھ، وہ نام ہے جناب محترم حفیظ الرحمن صاحب کا، کہ آپ ان کے لیے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو جتنی دیر آپ بیٹھے، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے، ابھی جب دعا کا ٹائم ہوگا آپ سارا دعا کرنے والے کی مل کریں گے اور وہ کہیں گے ہم یہ سارا ثواب حفیظ الرحمن صاحب کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ تو معنی یہ نکلا ایصال ثواب کا
کہ نیکی کا اجر جانے والے کو دے دینا یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ دنیا میں جب ہم ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی کسی کو دے یا لے، آمنے سامنے ہو، کہتے ہیں چیز دی بھی جا سکتی ہے لی بھی جا سکتی ہے، لیکن کیا اگر بندہ دور چلا جائے تو پھر بھی سامنے موجود نہ ہو تو چیز لی دی جا سکتی ہے؟ تو آج کے اس سائنٹیفک دور نے اس بات کو بھی آسان کر دیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی کیوں نہ ہو، سامنے نہ بھی موجود ہو تو سیکنڈز میں چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، دی جا سکتی ہیں، نفع ہے، سارے معاملات ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں ہی موجود نہ ہو تو کیا دنیا سے جانے والے کو جو دنیا پر موجود ہے وہ نفع دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے ایصال ثواب تو آپ جانے والے کو کر رہے ہیں جو دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کا بھی سادہ سا جواب یہی ہے کہ بالکل زندہ کا جانے والے مر جانے والے کے لیے ثواب کو سینڈ کرنا یا ٹرانسفر کرنا یہ قرآن و سنت اور اجماع اور ائمہ کے استدلالات سے ثابت ہے۔ اس کی کامن سینس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ دنیا سے جائے تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ زندہ پڑھتے ہیں، جس پر پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، مروانے والے کو بھی معاف کر دے، اور یہ دعا ہے، اور یہ دعا آپ سامنے میت کو پہنچا رہے ہوتے ہیں روحانی طور پر، اسپرچلی، فزیکلی تو نہیں ہے جا رہی۔ تو کس نیت سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ اسی نیت سے۔ دو ہی نیتیں ہیں کہ یا تو ہماری دعا سے اس کا بھلا ہو جائے یا اس کے نماز جنازہ سے ہمارا بھلا ہو جائے، دو ہی صورتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعا مرنے والے کو نفع نہ دیتی تو شریعت ہمیں نماز جنازہ سلیبس میں ہی نہ دیتی۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو نماز جنازہ تو اس وجہ سے پڑھنے کے لیے آئے کہ اسے پتہ ہو نہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی، اس لیے تو نہیں آتا۔ دعا پڑھ رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، نہ جانے وہ کیا کیا کلمات کہہ رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ جو حاضر ہیں ان کو بھی، جو غائب ہیں ان کو بھی، جو مذکر ہیں ان کو بھی، جو مؤنث خواتین تو یا مؤنث ان کو بھی، یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کی دعا مردہ کو نفع دیتی ہے، اور زندہ کے کلمات مردہ تک پہنچتے ہیں۔ تو جو دعا اس وقت نفع دیتی ہے قبرستان میں کھڑے ہو کے، مسجد میں بیٹھیں گے تو پھر بھی نفع دے گی، اور اسی کا نام ہے ایصال ثواب، اسی کا نام ہے ایصال ثواب۔ اب تیسرا مرحلہ کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اور مذہب ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے زندہ لوگوں سے پیار کا درس دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی اسپیشلٹی ہے کہ یہ صرف زندہ نہیں، مر جانے والوں سے بھی پیار کا درس دیتا ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب زندہ کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے ہیومن رائٹس کی، کبھی وہ کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، میرا حق میرا حق میرا حق۔ اسی وجہ سے دنیا انسٹیبل ہو چکی ہے، بیلنسڈ نہیں رہی، ہر بندہ اپنا حق چاہتا ہے، کوئی بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، آگاہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ خاتون کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتی میرا حق دو، بیٹا بھی کہتا ہے، حالانکہ بیٹے کا تو کوئی دعویٰ بھی نہیں بنتا کسی صورت میں بھی، ابا جی میرا حق دیں۔ کون سا حق؟ حق کی بات شریعہ بعد میں کرتی ہے، اسلام بعد میں کرتا ہے، پہلے کہتا ہے اپنی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ادا کرو،
اور جب بندے ذمہ داریاں ادا کرنا شروع ہو جائیں تو حق سبھی کو ملنا شروع ہو جاتے. تو جب حقوق کے دعوے کریں نا تو پھر ذمہ داری کوئی بھی ادا نہیں کرتا. یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب وہ حقوق کی بات کرتے ہیں اور اسلام ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے. پھر دنیا کے سارے مذاہب وہ زندہ لوگوں کی بات کرتے ہیں اور اسلام مر جانے والوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اور ان کا تحفظ کرتا ہے. اب دیکھیے اس سے بڑا تحفظ کیا ہوگا کہ جب حفیظ الرحمان صاحب دنیا سے چلے گئے تو جانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جس طرح زمین نے انہیں ڈھانپ لیا ہے اور محفوظ کر لیا ہے, پردہ ڈال دیا ہے, اے بندو اب تم بھی بشری تقاضوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو. اور بات کرنے کی اجازت بھی دی تو کون سی؟ کہا اگر بات کرنا چاہتے ہو غسال کو یہ حکم دیا کہ غسل وہ دے جو جانتا ہے, سمجھتا ہے, بشری تقاضوں کے مطابق جسم کی کوئی کوتاہی یا فزیکلی کوئی اس نے ایسا دیکھا کہ انفٹ تھا کسی اعتبار سے تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ باہر آ کے بات کرے. لیکن اگر اس نے اچھائی دیکھی تو پھر اس کو یہ اجازت بھی نہیں کہ چپ رہے, پھر اسے یہ حکم ہے کہ اب اسے بیان کرے. یہ دیکھیں شریعہ نے جو سٹینڈرڈز قائم کیے ہیں, جو شریعہ نے اسلام نے جو تحفظ کیا ہے وہ کیسا ہے. جو اسلام اتنا تحفظ کرتا ہے کہ مر جانے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھو تو اسے چھپا لو, تو اصل میں وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں جو عیب دیکھے ہیں انہیں بھی چھپا لو. اس وقت کی نیکی کو ظاہر کرو تو پہلی نیکیوں کو بھی ظاہر کرو, اچھائیوں کی بات کرو, بھلائیوں کی بات کرو. اور پھر اگر بالفرض تمہارے سینے میں کچھ ہے بھی تو سورہ حشر کی آیت نمبر 59 میں اس پہلو کو بھی بیان کیا گیا کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ ایمان والوں کے بارے میں جو کینہ ہے وہ میرے دل میں نہیں رہنا چاہیے. اسی وجہ سے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو عمومی طور پہ رسمی طور پہ کھڑے ہوتے ہیں. رسم میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. رسم یہ ہے کہ یہ خیال ہو کہ لوگ کیا کہیں گے, دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا, میں بھی آ گیا ہوں. اور عبادت کیا ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مسلمان بھائی کا حق تھا, میں اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کے لیے آ گیا ہوں. عبادت میں فکر ہوتی ہے رب کیا کہے گا, اور رسم میں فکر ہوتی ہے کہ بندے کیا کہیں گے. بندے, یہ نماز جنازہ رسم نہیں ہے. ہم نے جب سے رسم بنایا نا تو اب یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا چہرہ نظر آ جائے. اور رسم میں پڑ گئے تو ہمیں نہ وضو کی فکر ہوتی ہے, نہ نماز جنازہ یاد کرنے کی فکر ہوتی ہے, نہ نماز جنازہ میں جس انداز سے کھڑے ہونا ہے اس کی فکر ہوتی ہے. نماز جنازہ میں کھڑے ہونے والا شخص عام نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ویلیو ایبل آدمی ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ گواہ ہے, اور گواہ معمولی نہیں ہوتا. کس چیز کے گواہ ہیں؟ اگر آپ حفیظ الرحمان صاحب کی نماز جنازہ میں موجود تھے تو آپ معمولی نہیں تھے, آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہ ہیں. یا اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں بندہ ایمان لے کے گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی صاحب ایمان ہیں, اور ایمان والے کی گواہی ایمان والے کے حق میں قبول ہے. اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مفہوم یہ ہے کہ جس کی نماز جنازہ میں 100 لوگ ہو گئے, 3 صفیں ہو گئی, 40 ہو گئے, اچھا 3 ہو گئے مختلف روایات میں, اور جس کے بارے میں چلتے چلتے کسی نے کہہ دیا یہ اچھا آدمی تھا, دوسرے نے بھی کہا اچھا, تیسرے نے بھی کہا اچھا, چوتھے نے بھی کہا اچھا, تو جو زمین والے کہتے ہیں رب تعالیٰ ویسا فیصلہ فرما دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے زمین والوں کی گواہی بڑی معتبر ہے. یہ رسمی لوگ نہیں ہیں, یہ صاحب ایمان ہیں, اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. لہٰذا آئندہ کے بعد اگر پہلے کہیں کسی کھاتے میں یہ بات موجود نہیں تھی تو یہ ذہن نشین رکھیے, جب آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو بہت ویلیویبل سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی گواہی پر بندے کا فیصلہ کرنا ہے. اتنی اہمیت ہے نماز جنازہ پڑھنے والے کی. تو پتہ چلا کہ یہ رسم نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اتنی اہمیت دی گئی یہاں کہ یہ لوگ
اگر اچھائی کی بات کریں گے تو جانے والے کے بارے میں اچھائی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اور موٹیویشن دی، کہا کہ اگر کوئی نماز جنازہ ادا کرے اور اس کے ساتھ رکے تو ایک کی رات یعنی احد پہاڑ کے برابر اسے اجر عطا کیا جائے گا، اور جو تدفین تک ساتھ رکے اس کا اجر ڈبل کر دیا جائے گا۔ کتنی موٹیویشن ہے، کتنی تحریک ہے۔ پھر اولاد کو یہ کہا گیا کہ تمہارا ایک رشتہ تھا، تمہاری تربیت کی، تدفین کرنے کے بعد فوراً نکل نہ جاؤ، ایک طویل عرصہ تک وہاں بیٹھو، انسیت پیدا کرو، تلقین کرو۔ یہ دیکھیں حقوق کیسے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقة جاریة ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له، کہ جب مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال، فزیکل مومنٹ وہ تو رک جاتی ہے، لیکن وہ جو اس کی اسپرچل لائن ہے، روحانی سلسلہ ہے، وہ نہیں رکتا، اس کے اندر ایک تسلسل ہے۔ اور وہ روحانی سلسلوں میں تین حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے کہا من صدقۃ جاریۃ، جیڑا چنگا کم کیتا سو جنی دیر تک اور کم ہوندا رہے گا اللہ انہوں اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھا کام دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسے اجر ملتا رہتا ہے، اور اسی اجر ملنے کا نام کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اور اچھے کام ہی باقی رہتے ہیں، بندہ باقی۔ پتہ چلا ہمیں کام بھی کیا کرنے چاہیے؟ اچھے۔ دوسری بات کہ من صدقۃ جاریۃ ومن علم ينتفع به، اور ایسا علم کہ جس کے ذریعے نفع اٹھایا جائے، وہ علم بھی باقی رہتا ہے اور اس کے لیے اجر کا باعث بنتا رہتا ہے۔ اب وہ علم کئی قسم کے ہیں۔ ماڈرن ایجوکیشن، ہم اس کے بھی خلاف نہیں ہیں، بچوں کو ضرور پڑھائیں ماڈرن ایجوکیشن، لیکن ماڈرن ایجوکیشن میں اور اسلامک ایجوکیشن میں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں، مقابلے میں لے کے آتے ہیں، تو فرق یہ آتا ہے کہ دنیا کی ساری ڈگریاں کبڈ سے باہر رہ جاتی ہیں، لیکن قرآن کی ایک معمولی ابتدائی ڈگری بھی ہو تو قبر میں اس کا حقیقی رنگ شروع ہوتا ہے، اس کا حقیقی رنگ قبر میں شروع ہوتا ہے، قرآن ساتھ جاتا ہے۔ قرآن پاک پورا تو رہا اپنی جگہ۔ یہ آپ لوگ سورہ ملک پڑھتے ہیں روزانہ، یہ جو بزرگ تشریف فرما ہے اکثر سورہ ملک پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ ملک جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہ سفارشی بن کے آ جاتی ہے، یہ سفارشی بن کے آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں اور اسلامک ماڈرن ایجوکیشن میں بھی آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی اچھی تربیت بھی کریں، اچھا انسان بھی بنائیں کہ اس کے علم سے اور اس کی ذات سے اور اس کے فن سے لوگوں کو نفع پہنچے، نقصان نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بندیاں چو چنگا بندہ او یہ جن لوگاں کولو جدے کولو لوگاں نو فائدہ ہوئے، فائدے مند بنے، اچھے بنے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ اور اگر دینی رجحان ہو جائے تو آپ قاری صاحب کو ایک معمولی قاری صاحب سمجھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں 12 مرتبہ آپ سے سنا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ پڑھتا ہے، اللہ اجر قبر کو باپ کو قبر میں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر یہ پڑھنے والے کا عالم یہ ہے تو جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چل رہا ہوتا ہے، ان کے اجر کا عالم کیا ہوگا؟ تیسری بات کہ ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو صالح ہو، اور صالحیت کا، اس کے پوائس پن کا، اس کے نیک ہونے کی علامت کیا ہے؟ یدعو لہ، وہ جانے کے بعد اپنے باپ کو بھولتی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آج اگر عزیزم بھائی عبداللہ نے آپ سب کو مدعو کیا، آپ آگے دعا کا یہ سلسلہ ہے، تو یہ دعا کا سلسلہ صالحیت کی ایک علامت ہے کہ ولد صالح یدعو لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی فزیکل مومنٹ تو کٹ گئی، لیکن جو اولاد دعا کرنے والی اس نے چھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کا نفع اسے دائماً ضرور عطا فرماتا رہے گا۔ اور اسی دعا کا نام ہے تیجا، اسی کا 40واں، اسی کا برسی دعا ہے۔ آپ سارے بھی آج آئے ہیں تو دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دعا اگر نفع بخش نہ ہوتی تو اسلام کے سلیبس میں شامل وہ آیہ مبارکہ سنیے، اس کا ترجمہ
سماعت کیجئے جو سورہ حشر کی آیت مبارکہ پڑھی، آیت نمبر 10 ہے سورہ حشر، 59ویں صورت ہے قرآن پاک کی۔ اہل ایمان کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے اچھے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ولی اخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین، ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان کی دولت لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہاں 3 چیزیں آ گئیں۔ سب سے پہلی ربنا اغفر لنا، کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کو نفع بعد میں پہنچتا ہے، اپنا نفع پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ دوسری، وہ خود صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہونے کی علامت۔ تیسری، کہ جانے والے کے ساتھ یہ اسلام کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ اخوت کا رشتہ کٹتا نہیں، ٹوٹتا نہیں۔ اور تیسری بات کیا کہ سبقونا بالایمان، آپ پھر یہاں بھی گواہی دے رہے ہیں یا اللہ ہم گواہ ہیں وہ ایمان کا نور دنیا سے لے کر گیا ہے۔ اب بتائیے اگر دعا نفع نہ دیتی تو یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ابد سکھا رہا ہے؟ قرآن کی یہ آیت، اور پھر اولاد کے لیے خصوصی طور پہ اس کے سلیبس میں رکھا کہ تمہیں دین کا اور ایمان کا نور تو والدین سے ملا ہے، لہٰذا میری بندگی کی تمامیت ان الفاظ پہ کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے صالحیت کا نور اس تک تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ صالحیت کا نور آگے اس کی نسل میں بھی منتقل فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا سے منقطع ہوتا ہے تو سب سے پہلا اپنا نقصان ہوتا ہے اور آئندہ آنے والی نسل سے بھی صالحیت کے نور کو چھین لیا جاتا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے، ہم نے بات کی تھی، عرض کیا تھا 20 منٹ ہم بات کریں گے کہ ایصال ثواب کیا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے ابھی بیٹھ کر جتنی نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں کسی دوسرے کو پہنچا دینا، اس کا یہ ہے معنی ایصال ثواب، ثواب کو پہنچا دینا۔ ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے اور آپ کو دیا ہے ساتھ یہ بھی اختیار دیا ہے، رکھنی ہے تو اپنے پاس رکھ لو، کسی کو دینی ہے تو دے دو۔ آپ بہت فراخ دل ہوتے ہیں، آپ جس کے نام پر مجتمع ہوتے ہیں ساری نیکیاں اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اسی سپردگی کا نام دعا ہے، ایصال ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس فراخ دلی کا بہترین اجر آپ کو بھی عطا فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کے نور سے جناب محترم حفیظ الرحمن صاحب کی قبر کو بقعہ نور اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ سارے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد۔